اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن ہمارے مسلم کمیونٹی میں یعنی ہمارے مسلم امہ میں سردار کہا جاتا ہے جمعے کو، اور ہم جیسے کہ ہر جمعے پہ بات کرتے ہیں کہ جمعے پہ کچھ نہ کچھ بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی بہتر سے بہترین وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی زندگی اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہتر سے بہترین وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی نامہ اعمال کو پھولوں سے بھرتے ہیں۔ بہتر سے بہترین وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور بہتر سے بہترین وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس چیز کی زندگی میں اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں میں غلط تھا، ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ بہتر سے بہترین آپ کو بہترین مقام عطا کرتا ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا دن، جیسے کہ ہم ایک نصیحت، ایک وظیفہ، ایک سیگمنٹ ہمارا ہے جو کہ علامہ شارق احمد کاشفی صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہردل عزیز عبدالرزاق باجوہ بھائی، جو کہ مصروفیات کے بنا پر ہم نے ان کو ایک ڈے دیا، پھر میں نے کہا نہیں عبدالرزاق بھائی ہم فرائیڈے کرتے ہیں، تو ود لو ہی از ہیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے صاحب مسکراتی صبح، آپ سب کو ہنساتے ہیں، آج آپ بھی مجھے سیریس لگ رہے ہیں تھوڑا۔ نہیں، آج تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہے اس وجہ سے، اور باقی آج رمیز بھائی کی طبیعت کافی خراب ہے، تو وہ چیزیں خود جب مینیج کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ عدیل بھائی پہ آج ہم نے ڈالا کہ عدیل بھائی آپ چیزوں کو دیکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے کامران، جو کہ ایک برانڈ کو بھی لیڈ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی پرسنل ایکسپیکٹ لائف آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کن کن نوبت سے کن کن چیزوں سے گزرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت جلد ڈفرینٹ انڈسٹری میں یعنی میڈیا انڈسٹری میں بھی نظر آنے والے۔ تو کامران السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو۔ کیسے مزاج ہے آپ؟ وعلیکم السلام۔ اسی کے ساتھ ہمارے میرے سیدھے ہاتھ میں موجود ہیں اقبال یوسف ناگوری صاحب، جو کہ واقعی میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر عبدالرزاق بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اقبال یوسف ناگوری صاحب پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن تحمل مزاجی سے پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ علامہ صاحب آج کا ٹاپک میں چاہوں گا کہ ہم پھر اس کے بعد دوسری گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ آج ہم نے اگر ٹاپک کی بات کرتے خیر خواہی۔ اچھا، خیر خواہی کا میں سب سے پہلے مطلب یہ جاننا چاہوں گا، سب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے یہاں پر اگر کسی کی خیر خواہی کریں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے اس کے مطلب ہوگا، یا تو اس نے اس کا پیسہ دیکھ لیا یا گاڑی دیکھ لی۔ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالی، پھر میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین النصیحہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم خیر خواہی کا مطلب جانتے ہیں نا، ایسے ہی ہے، اور پھر آج کل ہم کیا مطلب نکالتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایک تو وہ مطلب ہے جو میں نے کہ لغوی اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو آج کل معاشرے کے اعتبار جو آپ بتا رہے تھے۔ خیر خواہی کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی اصلاح کرنا اس نیت سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ایسے ہی ہے۔ آج اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ چار لوگوں میں کھڑے ہو کے اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس کی اصلاح نہ لوگوں کے درمیان کی گئی۔ ایسے ہی ہے۔ اصلاح کرنا اس کے دیکھیے خاموشی سے کرنا، اس کے لیے کرنا، ایسے ہی ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ خیر خواہی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کرنا۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے غم کا مداوع کرنا۔ یہ سارے کام جو کرنے ہوتے ہیں نا وہ رضا الہی کے لیے کرنے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ تو مطلب خیر خواہی کا مفہوم تو آپ نے مجھے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر خیر خواہی کسے کہا جاتا ہے، یا خیر خواہ اگر آپ کسی کو مانتے تو وہ کون ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے میں نے بتایا کہ جس کی رضا ہی اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور خیر خواہی کی نیت کیا ہوتی ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین یا رسول اللہ خیر خواہی کیسے کرے؟ ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا، اس کی کتاب یعنی کہ اس کے احکام پر عمل، حضور یعنی کہ میری ذات کے ساتھ رضا، پھر حکمران کے ساتھ رضا، اور پھر عوام کے ساتھ رضا۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام کیسے کرنے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کس سے خیر خواہی کی جائے؟ لیکن خیر خواہی تو ایک حدیث شریف ہے کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے۔ صحابہ کا نام ہے رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ظالم کی مدد کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ظالم ایک شخص ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کیسے کرے؟ تو کیا بات اشارت فرمائی کہ مظلوم کی مدد تو اس کو ظلم سے بچانا ہے، اور ظالم کی مدد یہ کہ اسے ظلم سے روکنا ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ وہ ظلم نہ کرے، اسے سمجھانا ہے. ٹھیک. آج معاشرے کا المیہ ذیشان بھائی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوگے کہ کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، 2000 لوگ وہ یعنی کہ بزی ہیں ویڈیو بنانے میں، ایسا ہی ہے. ٹک ٹاک میں ویڈیو ڈالیں گے، کسی کی پٹائی لگ رہی تھی، ایسے دن ہی کو ہے. روکنے والا نہیں ہے. آج دیکھیں معاشرے کا المیہ کیا ہے. اب وہ لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی کہ بچے کی پٹائی کر دی، بلے سے مارا، اس کی کمر کی ہڈی توڑ دی اس کی، یہ میڈیا تک خبر پہنچ چکی، لوگوں نے ویڈیو بنا لی، لیکن اس ظالم کو روکا نہیں گیا. ایسا ہی ہے. اس 200 لوگوں میں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس سے روکتا کوئی. ایسا ہی ہے. تو ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، مطلب مظلوم کو بچاؤ اور ظالم کو روکو کہ بھائی سے سمجھاؤ، اللہ رسول کے احکام بتاؤ کہ بھائی یہ ظلم نہ کرو. یہ خیر خواہی. آج دیکھیں لوگ بہت آزمائش کا شکار ہیں. مطلب لوگ نا، میں تو کیسے بتاؤں، لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ مسکرانے کے لیے پیسے لگتے ہیں. یہ آپ کی مسکراتے صبح نام ہے. مطلب اب کسی کو آپ اتنے لوگ ٹینشن میں مسکرا کے دیکھ لیں، مطلب 1 سیکنڈ کی تصویر تو آپ کھنچواتے ہو، تھوڑا مسکراتے ہو، تصویر زندگی بھر کے لیے حسین ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی سے مسکرا کے مل لو تو زبردست. تو یہ کتنا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے. خیر خواہی نام کیا ہے؟ بھلائی کا نام ہے، محبت کا نام ہے. دیکھیں معاشرے میں اگر خیر خواہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے مسکرا کر ملوں گا، مجھے پتہ پھٹے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام کسی کی تذلیل کے لیے نہیں کرنے. اچھا ایک بات اور بھی ہے علامہ صاحب کہ اگر آپ ایک بندہ بہت غصے میں ہے، میں بہت غصے میں ہوں، ویسے آپ کی تو طبیعت کی کہ آپ پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ اگر میں غصے میں ہوں اور آپ پیار سے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ایک ریلیکس فیس سے مجھ سے بات کریں گے تو میرا غصہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا. اچھا خیر خواہی کا آسان طریقہ اور اس کی معاشرے میں اہمیت. دیکھیں میں نے کہا نا، خیر خواہی کرنے کے لیے نا آپ کو کوئی مثال کے طور پر کوئی 1 لاکھ روپے کا لائسنس لینے نہیں پڑتا. مثال کے طور پر آپ کو کسی سے پرمیشن لینی نہیں پڑتی. ایسا ہی ہے. خیر خواہی صرف نام ہے ایک دوسرے کی بھلائی کا. سبحان اللہ. کیسے ممکن ہے کہ جب آپ کسی کی بھلائی کرنا چاہیں تو سامنے والا ناراض ہو جائے؟ اس کا آسان طریقہ کیا ہے بھائی؟ آپ جو بھی کام کرتے ہو نا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو. مثال کے طور پر میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. ایک مدینہ شریف کا واقعہ ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک ایسی دیوانی لیڈیز آئی نا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حضور آگے گئے، کہا کہ چلو یہاں نہیں، کچھ دور بات کرنی. وہ دیوانی لیڈیز تھی تو حضور آگے چلے گئے. صحابہ کرام فرماتے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو گھماتی رہی، تھکاتی رہی، مطلب یہاں چلو وہاں چلو وہاں چلو، اور آخر میں کہا چلو میں آج نہیں کبھی پھر بات کروں گی. صحابہ کہ رسول اللہ یہ تو دیوانی تھی، یہ تو ویسی آزمائش میں ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، اور آپ ان کی باتوں میں یہاں سے وہاں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے آئی تھی لاج، اس کی لاج تھی کہ میں سنوں گا، اگر میں بھی اسے منع کر دیتا تو کہاں جاتی ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی لاج رکھنا ہے. سبحان. شان بھائی بہت آزمائش ہے. کوئی غریب کسی کے امیر کے پاس جاتا ہے نا پیار سے، آپ سن لیں، آپ مطلب کچھ نہ کر سکے تو بات کی بات ہے، خوبصورت بات کی. آپ نے کم از کم کسی اتنا آزمائش میں شکار ہے. میں دیکھیں ہم کئی کھانا کھاتے ہیں نا تو ٹک کر کے آپ ایک بندہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے مانگنا غلط سے بات کی بات ہے، لیکن اس کو دھتکار دو نہیں، کم از کم ایک محبت دیتے، بیٹا آپ یعنی کہ ایسا کرو، تعلیم سے کرو، آپ نے پڑھنا ہے میں آپ کو سپورٹ کروں گا. 2 جملے سے مار دیں، پیار سے دے دیں، اس سے لگے گا یار پیسے تو نہیں دیے، کم از کم ایک بات تو دے دیے مجھے، چلو چلو دفعہ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے یہ؟ آپ نے نہیں دیا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے. لیکن ایک اچھا میسج تو دے دو اس سے. اور یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یعنی غصہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کیسے خیر خواہی کے تابع ہو سکتے ہیں؟ ایک اس کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ معاشرے میں جو تلخ حقیقتیں ہیں اس سے ختم کرتے ہوئے ہم خیر خواہ بن جائیں. دیکھیں سب سے پہلے خیر خواہی 2 چیزوں کا نام ہے. ایک تو آپ کسی کے ساتھ کریں اور آپ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہو، تو یہ تو ہو گئی لالچ. ٹھیک ہے. پہلا کام کرنے کا اپنے اللہ کی رضا کے سارے کام کرنے. صحیح. حضور نے فرمایا اے لوگوں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک صحابی رسول اللہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے نا جنت مل جائے. تو حضور نے فرمایا یہ تو لالچ ہے. ایک اور صحابی کھڑے رسول اللہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جائیں، کہ یہ تو خوف ہے. تو ایک اور صحابی رسول اللہ جنت کے لیے پڑھے تو لالچ ہے، دوزخ کے لیے پڑھے تو خوف، بچنے کے لیے پڑھے تو خوف ہے، تو نماز کیوں پڑھیں؟ تو کیا شاندار جواب ارشاد فرمایا کہ آپ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو خیر خواہی چیز کا نام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں، آپ کے ساتھ ہو. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے ہر فجر کی نماز کے بعد یا ودود ہو، ٹھیک ہے، یا نافع ہو یا سلام ہو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے.
سبحان اللہ کریم آقا کی کتاب میں درود و پاک پڑھنا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کام بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. اچھا جی، جمعے کا دن ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک نصیحت ایک وظیفہ، اور جس کو علامہ شارق احمد کاشفی صاحب لیڈ کرتے ہیں، اور یہ انہی کا تجویز کیا ہوا سیگمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے رات میں، کیونکہ تھوڑا سا چیزوں کو ہم اکوموڈیٹ کر رہے تھے تو میں نہیں میسج کر سکا، لیکن علامہ صاحب نے خود مجھے میسج کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اب عبدالرزاق باجوہ صاحب کی طرف آتے ہیں. عبدالرزاق باجوہ بھائی، سب سے پہلی بات میں آپ سب کے لیے کہوں گا کہ لاسٹ ٹائم تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے بات سننا بھی ایمان کی نشانی ہے. جیسے کہ اچھی بات کو فرنٹ کرنا، اوپر اونچا ماشاءاللہ بولنا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. صحیح ہے علامہ صاحب؟ تو اب ہم اگر جہاں پر اچھی باتیں وہاں پر کچھ بری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو مجھے ایک چیز یہ جاننی ہے کہ ملکی حالات کی بات بھی ہو رہی ہے، روڈ بھی ٹوٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ہم کیوں سٹیبل اپ نہیں کر پا رہے اپنے پیسے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان صاحب، آپ کا اور آپ کے ادارے کا، میٹرو نیوز کا، اور خاص طور پہ میں علامہ صاحب کی باتوں سے بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملا، کیونکہ ہم سیکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو بہت خوبصورت جمعے کے حساب سے انہوں نے باتیں کی. جہاں تک آپ نے کہا کہ اخلاقیات، اور دیکھیں اخلاقیات اگر آپ کی درست ہیں تو یہ تو اسلام کا ایک اہم جزو ہے. اگر ہم کسی سے حسن سلوک کرتے ہیں، اسے حسن سلوک کہا گیا کہ آپ اچھا سلوک کریں، آپ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں. تو یہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور ہم اگر اس پر ہدایت پر عمل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے اور گزر رہی ہے انشاءاللہ، جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. عدم برداشت اب ہو گئی ہے ذیشان صاحب. اب لوگوں میں برداشت کا مادہ کم ہو گیا ہے، لوگوں میں سچائی، کیونکہ یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، سچائی کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اب یہ چیزیں جو ہے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ گناہگار بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی نفرت کا نشانہ بھی بنتے ہیں. تو ایک پہلا سوال کا تو آپ کا یہ جواب ہے. دوسرا، آپ نے یہ فرمایا کہ سڑکیں، روڈیں، یہ تو بالکل ایک المیہ ہے، اس سے میں انکاری نہیں کروں گا. نہ میں ایسا کوئی سیاسی کارکن ہوں کہ جو میں کسی کے لیے حد سے آگے گزروں. جو بالکل جو ریالٹی ہے اس شہر میں، جو پرابلم ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے پرابلم کہ شہر کو ہم 2-3 اداروں نے جو ہے پہلے تو تباہ کیا تھا. ایک تو پی ٹی سی ایل نے تباہ کیا، شہر کے سارا کیبل نکال لیا روڈوں سے. حالانکہ میں ان دنوں میں پارٹی کی ہائی کمان تک بھی گیا تھا، میئر صاحب تک بھی میں نے گزارشات کی تھی کہ انہیں روکو. یہ پی ٹی سی ایل والے 5-10-15 کروڑ روپے کا کیبل تو نکال لیں گے شہر کے روڈوں سے، لیکن پھر اس کے بعد شہر کا کیا ہوگا؟ لیکن ہو سکتا ہے میری آواز میں اتنا دم نہ ہو، اتنی شاید انہوں نے مجھے نہ پرائرٹی دی ہو کسی نے بھی. میں کسی کو کوٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے پھر کیا کیا، پھر میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اخبارات کا سہارا لیا. میں چیخا، میں روز مرہ میں نے کئی دن میں نے اپنے سوشل میڈیا پر رپورٹس لکھی کہ نہ کرو، یہ شہر تباہ ہو جائے گا. میں نے ان کی تصاویریں بھی ڈالیں جہاں پہ وہ روڈ کھود رہے تھے، جہاں پر وہ کرینیں کھڑی ہوئی تھی، جہاں وہ شہر کو بیروت بنا رہے تھے. تو لیکن میری کسی نے نہیں سنی. میں ایک ادنا سا اس شہر کا باسی ہوں، اس شہر کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کیا. میں نے وہاں بہت اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ شہر کو خراب ہو رہا ہے، انہیں بند کیا جائے. انہیں روڈ کٹنگ کے نام پر اگر وہ فرض کریں کہیں 20 لاکھ روپے کا روڈ کٹنگ لیتے ہیں تو وہ 1 ارب روپے کی سڑکیں شہر کی برباد کر رہے ہیں، تو انہیں روکا جائے. خیر، اب جن کی طاقت تھی، جن کا اختیار تھا، جن کے پاس اقتدار تھا، انہوں نے نہیں روکا، وہ خود گناہگار ہوں گے یا قصوروار ہوں گے. تو ایک تو وجوہات یہ. اچھا، اوپر سے کیا ہوا شہر میں؟ پورے شہر کی سوئی گیس لائنیں یہ بھی ہمارے کھاتے میں آئیں. یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھو نا کہ وہ پنجابی میں مثال ہے ہمارے مرے نو مارے شاہ دولا. اچھا، ایک اوپر سے آ گیا جی سوئی گیس کمپنی. اچھی بات ہے. کراچی شہر میں
پانی جو تھا وہ لوگوں کی لائنوں میں آنے کے بجائے گیس لائنوں میں آ گیا تھا. بہت کمپلینس تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیا. انہوں نے کہا کہ جی شہر کی گیس کی لائنیں چینج کر رہی ہیں. اب شہر کی گیس کی لائنیں چینج ہونا شروع ہو گئیں. اب جب وہ چینج, تو یہ ساری کرینوں سے ہوتی ہیں, یہ ہاتھوں سے نہیں ہوتی. وہ دور گئے جب ہاتھوں سے ہمارے پختون بھائی کھدائیاں کرتے تھے, اب تو کرینے. جب کرینوں نے اس شہر کا بچا کھچا جو ناک تھا وہ بھی توڑ دیا. اچھا پھر مزے کی بات, اتنی بڑی روڈ کٹنگ ٹاؤن ناظمین کو دی گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کریں گے. یعنی میں آپ کو ایک جنا ٹاؤن کی مثال دوں جو ہمارے ایسٹ کا ایک ٹاؤن ہے, اس میں جو ہے 2.5 ارب روپیہ جو ہے خالی روڈ کٹنگ دی گئی ہے ٹاؤن ناظم صاحب کو. اسی طرح میں کسی ایک ٹاؤن کی مثال نہیں دے رہا ہوں, جہاں جس ٹاؤن میں فیڈرل گورنمنٹ سوئی گیس کی لائنیں چینج کر رہی ہے, اس کی روڈ کٹنگ کی وہ پیمنٹ کر رہی ہے, اس کے بعد وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب وہ لائنیں ڈل چکی ہیں لوگوں کی, جب وہ شہریوں کی اگر وہ لائنیں ڈلی گئی ہیں, اگر کوئی گناہ سے اب ان کا گناہ معاف کر دیا جائے, ان گلیوں کو, ان روڈوں کو بنایا جائے. میں میئر صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں, میں خالی کسی ٹاؤن ناظم کو نہیں, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یار اس شہر پر ہمیں مل کر اس کا بھلا کرنا ہے. وہ اب اداروں نے تو توڑ دیا, پی ٹی سی ایل نے توڑ دیا, سوئی سدرن گیس نے, اوپر سے کیا کیا ہم نے, ہمیشہ بڑے کام پاکستان پیپلز پارٹی نے چیلنج سمجھ کر قبول کیے ہیں. کراچی میں 50 سالوں سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا, لوگ چنگ پر, اسکوٹروں پر, ٹوٹی ہوئی بسوں پر, اور پتہ نہیں نہ جانے رکشے بسیں بن گئی کراچی کی. عجیب صورتحال ہے, ایک روڈ پر 100 رکشہ کھڑا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کہاں سے آئے اتنے سارے رکشے. خیر لوگوں نے اپنے سفر کو آسان بنانے کے لیے جو بھی ملا انہوں نے لیا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری قیادت نے, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شہر کو ہم ایک نیا روڈ نیب دیں گے, نیا سٹرکچر دیں گے, نئی بسیں دیں گے. اس پر کام ہم کر کے پھنس گئے. اب وہ کام جو ہے وہ جو جس طرح گرین لائن ہے, ریڈ لائن ہے, بہت ساری شہر میں, جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں کہ آپ کے بالکل آفس کے سامنے مین یونیورسٹی روڈ ہے, اس کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے. لیکن دیکھو یہ شارٹ ٹائم نہیں ہے, یہ لانگ ٹائم ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شاہراہ قائدین پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو شہید نے بنائی. اس سے پہلے شاہراہ قائدین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ایئرپورٹ صرف فوجی استعمال کرتے تھے, ان کی ٹوٹی جو بھی طریقہ تھا برٹش دور میں. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع ملا پاکستان کے بعد, تو ہم نے بڑے کام کیے اس شہر میں. اب کیونکہ اب یہ جو ریڈ لائن کی وجہ سے شہری پریشان ہے, میں خود پریشان ہوں. میں کیا اس شہر کا بیٹا نہیں ہوں, کیا میں اس شہر کا باسی نہیں ہوں, کیا میں یہاں کا ہمدرد نہیں ہوں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر, ہم سب اس کے ہمدرد ہیں. لیکن اب جو بڑے سارے چیلنج ہم نے کیا, اب 22 کلومیٹر ہے اس کا وایا, ریڈ لائن اور گرین لائن, یہ جو ہماری جو مین یونیورسٹی روڈ پہ بن رہی ہے, سپورا سے بن رہی ہے, اور اس نے جانا ہے میجینا روڈ تک تقریباً. اب اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہیں کہ کہیں پی ٹی سی ایل کی لائنیں آ جاتی ہیں, کہیں واٹر بورڈ کی لائنیں آ جاتی ہیں, کہیں ہمارے کے الیکٹرک کے بڑے کیبل آ جاتے ہیں. انہیں نکالنے میں سالوں لگ گیا, یا تو انہیں دبا دبو کے اوپر بنا دیتے, بھی جان چھڑاتے. ہم نے اس کو بہتر بنانے کے لیے میئر صاحب نے اور جو گورنمنٹ نے جو طاقت مند ادارے ہیں, یا شرجیل میمن صاحب ہیں, سب نے مل کر اس کو کہا کہ نہیں یہ لائنیں کل کو نقصان دیں گی. وہ لائنیں نکالی, اس میں بہت ٹائم لگ گیا. اب وہ ایسا بھی نہیں کہ ہم جائیں لائنیں نکال دیں, اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر پی ٹی سی ایل کی تو فیڈرل گورنمنٹ سے لینی پڑتی ہے, اگر وہ کوئی کے الیکٹرک کی ہے تو وہ وابڈا سے لینی پڑتی ہے اس کی. تو اس کے چکر میں یہ بہت لیٹ ہو گیا. اس سے ہم بھی اتنے دکھی ہیں جتنے کراچی شہر کے لوگ دکھی ہیں. میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ان سے زیادہ فکر مند ہوں اس شہر کا. میں خود اپنی پارٹی کو گزارش کرتا ہوں, آپ کے توسط سے کر لیتا ہوں, جہاں میری چھوٹی موٹی کہیں اپروچ ہوگی میں وہاں پر بھی کرتا ہوں, بھائی اس کام کو جلدی کیا جائے. شہری بہت تنگ ہے, کراچی کے شہری جو ہیں وہ بالکل, وہ ایک اردو کا لفظ ہے کہ ناک میں دم ہو گیا ہے لوگوں کے. لوگ سفر نہیں کر پا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ٹائم زیادہ کنزیومر. یہاں پہ یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, میں نے تفصیل سے آپ کو تھوڑا سا بتایا. بالکل نہیں, بہت زبردست کیا. لیکن ایک چیز ہے بتانے کا انداز. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ, آپ کا یا ہمارے اقبال بھائی کا, ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بتانا. دیکھیں آپ نے ابھی بتایا کل کام نہیں ہو رہا, آپ نے کیا کہا کہ میں اس پہ میں بھی جی بالکل پریشان ہوں, میری بھی ہماری نیک نیتی پہ شک نہ کیا جائے کہ
کہ ہم شاید اس شہر کے کوئی دشمن آ گئے, شاید ہم کوئی اسرائیل سے آ گئے اس شہر پہ آ کے مسلح, ایسا نہیں ہے یار. یہ شہر ہے, ہم یہ آپ کو برا بول سکتے ہیں, ہم آپ کو گالی نہیں دے سکتے, اسرائیل اٹسیلف ایک گالی ہے, تو ہم آپ کو گالی نہیں میں دے ایک سکتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بالکل اس طرح ہم پر تنقید کی جاتی ہے جیسے کہ کوئی شاید ہمیں اس شہر سے ہمدردی نہیں ہے, اس ملک سے ہمدردی نہیں ہے. یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. ذیشان سر رہی جناب. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم آئیں گے کامران بھائی کی طرف. کامران بھائی ایسے ہم پوچھیں گے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں کراچی کے اندر یا ملک پاکستان کے اندر, تو وہ اوورویو کیا رکھتے ہیں؟ جیسے کہ عبدالرزاق بھائی نے ایک بہت بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ ہم کہاں کہاں لیگ کرتے ہیں, ہمیں کہاں کہاں پرابلم ہے, لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کامران. جی سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ آپ کا دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے شو میں. آپ کا آنے کا شکریہ. نو پرابلم. اچھا, ریسٹورنٹ انڈسٹری دیکھیں آفٹر کووڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اسپیشلی پہلے بڑے بڑے ڈائن ان ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. کراچی جو ہے وہ ہمیشہ سے کھانے پینے والوں کا شہر رہا اور ابھی بھی ہے. بس یہ ہے کہ اب بڑی تیزی سے ڈیلیوری کا سیگمنٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل سائٹ پہ زیادہ آ رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ ڈائن ان بڑے بڑے بن رہے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی ڈائن ان والی سائٹ پہ. تو اب یہ ہے کہ اب چھوٹا ماڈل ہے. اگر آپ کلاؤڈ کچن سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں, کلاؤڈ کچن سے مراد یہ کہ آپ کا سٹور فرنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور آپ کے پاس صرف کچن کی سپیس ہے, آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنا چھوٹا برانڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کو ڈیلیوری پہ آپ لانچ کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے پلیٹ فارم کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ آپ اپنا فرنٹ سٹور بنا سکتے ہیں اور اس کو لانچ کر سکتے ہیں. تو بڑی تیزی سے جو بزنس ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہم اس کو ایک اچھے وے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا اس کے اندر بھی ہمیں فقدان نظر آتا ہے آپ کا ریسٹورنٹ انڈسٹری میں بھی؟ دیکھیں بالکل چیلنجز تو بہت ہیں. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے روز بروز پرائزز جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسز کا بھی ایشوز ہوتے ہیں, ٹیکسز امپوز ہو رہے ہیں. اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں جس طرح کی انڈسٹری کو باقی جگہ پہ مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیکسز بہت ہیں. ٹیکسز ہیں اوبیسلی, وہ تو خیر اس پہ تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ جو باقی چیلنجز ہیں جیسے کہ ایک کاسٹ کنٹرولنگ کا چیلنج ہے, ساتھ ساتھ سٹاف ٹریننگ کا ہے, اچھے سٹاف کی ہائرنگ کا ہے. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں اس انڈسٹری کے. اچھا, آپ کے سامنے ایک اور بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ بزنس کے اس وقت کے موجودہ چیلنجز کیا ہیں؟ اگر آپ ریسٹورنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کن چیلنجز پر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, اوور آل انڈسٹری کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو ریلیٹڈ ٹو کاسٹ ہے, کیونکہ ہم نے جو اپنے کلائنٹس کسٹمرس کے لیے بنانا ہوتا ہے مینیو, وہ ون ٹائم بنتا ہے. اس کے بعد وہ پرائسز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی ایک دن کیا پرائز ہے, دوسرے دن چینج ہے, تیسرے دن ہائی, اس طرح چلتا رہتا ہے سسٹم. تو کاسٹ کو کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. سیکنڈ ون از اسٹاف کی ٹریننگ اور اسٹاف رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اچھا, تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیشلٹی ہے, یعنی آپ جو ہے وہ چکن ٹکا بناتے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ آج کل بڑے انجیکشن والے ٹکے چل رہے ہیں, اب وہ کامران کی بڑی اسپیشل ریسیپی ہے. تو کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ آپ آگے ڈیلیور کریں گے تو وہ چوری نہ ہو, یا وہ فلیور کہیں آپ اور نہ فیل کریں؟ نہیں دیکھیں, ابھی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ریسیپی جو ہے وہ سیکرٹ ہے. یوٹیوب کھول لیں, بہت سارے اور چینلز بنے ہوئے ہیں, تو سب جو ہے وہ گائیڈ لائن کے لیے ہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز بالکل جو ہے وہ سیکرٹ رہ گئی ہے. مطلب آپ کو سب چیزیں ملتی ہیں. اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اقبال یوسف ناگوری صاحب سے ہم بات کریں گے. آپ بھی بزنس مین ہیں اور یہی چیلنجز ان کو بھی ہیں, تو آپ کو کیا کیا چیلنجز آتے ہیں, ہم آپ سے پہلے جانیں گے. ہمارے جو حالات ہیں المیہ ہیں ہمارے ساتھ, کہ دنیا دیکھ کے سیکھتی ہے, اور ہم 78 سالوں میں دیکھ کے بھی نہیں سیکھے. جس طرح بھائی نے ابھی بات کی باجوہ صاحب نے شہر کے بارے میں, تو مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی. اپنے تمام جتنے حکمران ہیں ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے, اور اپنے آپ پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ 74 سالوں میں ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی ہیں.
78 साल, 4 साल हमारे निकाल देते जी। मैं निकाल के बात करता हूँ, लोग तनकीद करते हैं ना, 4 साल हमारे निकाल के बात करता हूँ ना, तो वो हम रख लेते हैं 4 साल। मुझे अफसोस ही होता है, उसमें बिजनेस में आ जाता है, तमाम मामलात आ जाते हैं, जितनी ज़िंदगी हमारी सबकी है, तमाम शोबे आ जाते हैं। तो आज देखें 1926 के अंदर यानी कि अभी ये कहते हैं पाकिस्तान इस तरह आया कि बम्बई अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया, बहाल किया, कराची को बहाल किया, तो साथ साथ बम्बई बहाल हुआ। और जितना आज आपकी हिस्ट्रिकल जो इमारतें हैं वो सारी आज भी उनको फ़ंड दे रहे हैं, लंदन दे रहा है, वो अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन फ़ंड दे रहा है। एम्प्रेस मार्केट हुआ, ये टावर हुआ, मुनाबाई टावर है, तमाम जितनी इमारतें हैं उनको जो उनकी निशानियां हैं जी दे रहे हैं उनको। और वो लेकिन बात ये कि जितने हमारे लोग आए, 4-5 अदवार हमारे अफवाज क्या है, 4-5 सिविलियन आए, और 54 साल तकरीबन मैं ख्याल इससे अपना जो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 17 साल के 2 इंटरम बरादर शाह का इनका उनका, और बाकी आप 25 साल 20 साल 22 साल उनके लगा सर 78 सालों में आधे फौजियों के हो गए, आगे इनके हो गए। लेकिन आप ये देखें कि लोग आते रहे। बॉम्बे चूँकि हमारे अजीज़ वहाँ रहते हैं, और ये डेयरी का बिज़नेस मेरा अपना है, फैमिली बिज़नेस है, तो वो यहाँ पाकिस्तान में भी था, वहाँ भी था। हम जब गए 80 में तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की की। और जब उनका रोड, सड़कें और नाले, जितनी जो चीज़ें थी ना, हालांकि हमसे ज़्यादा वहाँ आबादी है, 1.25 अरब के करीब है, तो लाज़मी बात है उनका मेन था। बॉम्बे, मुंबई, जिस तरह हमारे कराची और कराची जो चेंज हुए, लेकिन इन अदवार के अंदर जो हमारे हैं ना, वो रहे अपने मुल्क के साथ में मुखलिस, और बदकिस्मती से हमारे लोग जो है मुखलिस नहीं रहे। अदवार आते गए, तब्दीली होती गई, आबादी बढ़ती गई। 4 लाख से कराची शुरू हुआ था 47 के अंदर जब पार्टीशन हुआ, 4 करोड़ पर पहुंच गया, और 4 करोड़ पे पहुंच गया। अब 4 करोड़ के लिए इनको इसको जो है यानी इसकी सड़कें, इसके नहीं देखें, नाले आते हैं। मेट्रोपॉलिटन जब मैं स्कूल पढ़ता था तो बाकायदा कराची धुलता था, नाले अलग थे, बरसाती नाले अलग थे जो साल खाली रहते थे, और बाकी जो है वो हमारा एक शहर था, और लोग बिल्कुल देखते थे जी। हमने सब कुछ देखा, लेकिन बाद में जो बर्बाद हुआ ना, उसको भी हमने देखा, और आज हम देख रहे हैं। आज हम कितनी बात कर रहे हैं। मेयर, आपने कहा कि सिटी की माँ होती है या फादर होता है, आप जो कुछ कहें, अब वो इतना काबिल होना चाहिए कि तमाम लोग, चाहे उसकी पार्टी के हों या ना हों, 26 टाउन है हमारे, 3 टाउन पीटीआई के पास हैं, 8 टाउन इसके बाद हैं जमात इस्लामी के पास, ठीक है ना, हमारे पास है, बिल्कुल, और बाकी इनके पास है। मेयर का काम ये होता है, ये ना कहे कि जमात इस्लामी पीटीआई ऑन बोर्ड ले, तमाम इदारों को ले ऑन बोर्ड लेने के बाद क्या है कि भाई बॉम्बे में जिस तरह होता है, 8 इंच का उनका बनता है रोड, और वो रोड जब बनता है तो वो पहले लगाते हैं बोर्ड वहाँ कि कितने दिन यहाँ काम चलेगा, तो एक साइड खुली रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से घूम के जाएं और आप जाएं, पब्लिक को परेशान नहीं करते, और उनके बनते हैं रोड, और वो साल चलते हैं। हमसे ज़्यादा बारिशें वहाँ होती हैं, 3-3 महीने कंटिन्यू बारिशें होती हैं। नालों को इस कदर उन्होंने बनाया, इस तरह किया कि उन्हें पता ही नहीं होता बारिश का पानी गया कहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है, बदकिस्मती है। देखिए, मैं इस पे नहीं कर रहा था कि पीपल्स पार्टी कोई भी लोग आए, इससे पहले भी तो मेयर आए ना, मुस्तफ़ा कमाल भी आया, नेमतुल्लाह खान साहब भी आए, और भी लोग आए। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि क्या हम इस मुल्क के साथ में हैं वफादार? हम वफादार नहीं हैं, बदकिस्मती से नहीं है। इदारे भी नहीं है हमारे, तमाम इदारों का बेड़ा गर्क हो गया, सियासी भर्तियाँ हो गई, मेरिट ख़त्म हो गया। कराची का ये 4 करोड़ की आबादी का पढ़ा लिखा तबका, जिसको 1% नौकरी मिलती है, 99% नौकरियाँ उनको मिलती हैं जो अनपढ़ हैं और इंटर से हैं, वहाँ से आते हैं और यहाँ पे करते हैं। उनकी बला से कराची तबाह हो, सड़कें तबाह हो, पंजाब से आते हैं, वहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, बैठते हैं, और जनाब भी सारा कुछ करा के बाल बना के चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हक़ाइक़ है उनको देखना चाहिए। हक़ाइक़ यही हैं कि हमारे साथ ज़्यादती है, और ये ज़्यादती होती रहेगी जब तक कि हम इस पेज पे ना आए कि भाई एक मेयर है, मेयर का काम है सबको ऑन बोर्ड ले, और उनसे कहे कि देखिए जी, एक आप पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी ये आप बनाएं कि जब आप एक टेंडर अनाउंस करते हैं, टेंडर उसका डेट वेट सारे अनाउंस करें, और तमाम लोगों से कहें कि अपने अपने काम करवा लें। बाद में किसी ने, देखें, एक मैं असल में इसकी बात करूँ अपनी पब्लिक की, मैं अगर जाके कोई एक अगर छेद भी करता हूँ ना रोड पे, तो मुझे आके गवर्नमेंट पकड़ लेगी।
چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. نہیں سنے نا, وہ مجھے پکڑ لے گی جو کہ کوئی جناب کر رہا ہے, آپ نے کر کس رہا طرح اس پہ جو ہے یہ کیا, یہ تو آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اور یہ دھڑل سے مارتے ہیں کیونکہ انہیں پیسہ ملتا ہے, ٹوٹتا ہے, آتا ہے, اور کس طرح ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں. تو میں تو بڑا اس بات پہ ہوں کہ آئندہ بھی حالات مجھے بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جب تک کہ آپ آن بورڈ نہیں ہوں گے, قانون سازی نہیں کریں گے. قانون سازی نہیں ہوئی, قانون سازی نہیں ہوئی. ایک کھودتا ہے اور دوسرا توڑتا ہے, اور پھر وہ رہتا. اور کون ہوتی ہے پریشان؟ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, جو اس کے حقیقی مالک ہیں. میں اور آپ ہم سب ٹیکس دیتے ہیں. بجلی کا بل جتنا ٹیکس پاکستان دیتا ہے دنیا میں شاید کوئی دیتا ہو. بھئی بجلی کا بل آپ کو آتا ہے, میرا دبئی میں کاروبار ہے, اجمان میں میرا صرف اس پہ لکھے ہوتے یونٹ, اس کے علاوہ ادروائز پی ٹی وی ٹیکس اور فلاں ٹیکس, کے ایم سی ٹیکس اور سارے ٹیکس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس آدمی کی جو ہے بیچارہ ایک پان کی کیبن لگا رہا ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ نہ اس کا ٹی وی ہے نہ کچھ ہے, لیکن اسے لگ کے آ رہا ہے, مجبور ہے. جو لوگوں سے کام نہیں ہوتے, ادارے تباہ ہوتے ہیں, تو پھر وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں ان پہ. کسی نے غلط پالیسی بتاتی ان کو کہ جناب پی ٹی وی کا ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے برابر, ایک ٹیکس آتا تھا ان کو, اپنا ٹھیکہ ہوتا تھا, سالانہ ہوتا تھا شاید. سالانہ ہوتا تھا سر. وہ آتے تھے گھر آتے تھے, گھر دیکھیں سر جو بھی تھا, جو کچھ تھا, دیکھیں جو بھی تھا, اس سے میں نہیں کر رہا تھا کہ وہ آتے تھے اور جناب وہ گھر کرتے گھر آ کے تھے. دیکھتے تھے, اچھا جن کے کسی نے اینٹینا وغیرہ ہوتا تھا ان سے لیتے تھے. اچھا کسی نے میں یہ دور اچھا ہم نے سنیں نا, دیکھا. کسی نے آ کے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ اس کو جو ہے نا اس پہ ڈال دیں بجلی پہ. اب جناب وہ جو ہے وہ جناب وہ ادارہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ تمام پیسہ ایک ساتھ آنا شروع ہو گیا. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دے رہا ہے, اور ہے وہ بھی دے رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ادارے فیل ہوتے ہیں تو اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ عوام پہ برڈن آتا ہے, اور برڈن 74-78 سالوں میں ہم پر آ گیا. آج ایک پاکستانی 3 لاکھ سے اوپر کا قرض دار ہے. اس کا قصور کیا بیچارے گا؟ پاکستان میں پیدا ہوا اس لیے قصور ہے اس کا. انشاءاللہ آپ سعودیہ اتار دے گا ہمارا قرض. ہم نے دیکھیں جی یار ہم تو بھکاری ہو گئے نا, ہم تو ہی بھکاری گئے یار. وہ ہمارا دوست بن گیا, وہ ہمارا بن گیا. دیکھیں یہ ہم دیکھیں نا, بدقسمتی یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں. جاپان کا میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا جاپان کے لوگ کتنے آداب والے کیوں ہیں, اور کتنا ان کے یہاں ڈسپلن ہے. کچرا اگر آپ کے پاس ہوگا نا, آپ یقین مانے ایک ٹیشو مجھے خاتون نے دیا, یہ میں رکھوں گا اپنی جیب میں, اور جہاں میں دیکھوں گا ڈسٹبن آئے گی وہاں میں ڈالوں گا. یہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی ہے ہی نہیں. اصل میں ہماری ایک بات میں بولوں گا, میں کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمارے اپنے اندر فقدان ہے. جب ہم جاتے ہیں نا تو باہر جا کر ہم بڑے احتیاط سے چیک کرتے ہیں کہ ویسٹرن کہاں ہے, ڈسٹبن کہاں ہے. یہاں پہ 1 کروڑ کی گاڑی کا شیشہ کھولیں گے, پان کی پیک پھینکیں گے, واپس چڑھائیں گے, نکل جائیں گے. تو اس بارے میں مزید بات کریں گے کہ ہماری اصلاح کیسے ہوگی, تمام چیزیں جانیں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالرضا بھائی, آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ تعلیم کا یکساں نظام بولا جا رہا ہے, یکساں نظام ہمیں گورنمنٹ میں نہیں مل رہا, کیوں؟ تعلیم میں یکساں نفاذ کا جو اعلان کیا تھا, یہ ہم پریزیڈنٹ کی بات کرنا, پاس کی بات نہیں کریں گے. یہ ہم نے نہیں کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. نہیں, لیکن حالانکہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا. اگر خان صاحب نے یہ اپنی سیاسی زندگی میں یہ اعلان کیا تھا تو یہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا. اس کی ضرورت ہے. ایک ہی نفاذ ہونا چاہیے تاکہ امیر اور غریب اور عام اسکول اور خاص اسکول, اور اب اگر کوئی اچھا بنگلے میں 2000 گز میں اسکول ہے تو اس کا اپنا نفاذ, اور اگر کوئی 200 گز میں کسی نے بنایا اس کا اپنا ایجوکیشن کا معیار ہے, نفاذ. یہ بالکل یہ بڑا ظلم ہے. میں وزیر تعلیم سے بھی گزارش کرتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم عمران خان نے تو اپنی سیاسی زندگی میں کوئی کچھ نہیں کیا, خالی یہ کہا تھا, وہ کہتا تھا, کرتا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اچھی باتیں ہمیں اپنا لینی چاہیے. ہمیں ایجوکیشن کا جو نظام ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ذیشان صاحب بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. پاکستان میں جو جہالت بڑھ رہی ہے یا بڑھنے کا مجھے خدشہ ہے, ہو سکتا ہے میری بات یہ غلط ہو, اس کی وجہ یہ کہ تعلیم کا بہت مہنگا ہو جانا. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں جو اچھی ایجوکیشن ہے آپ اپنے بچوں کو دے نہیں سکتے, وہ پرائیویٹ ہے, وہ آپ کو خرید کر دینی پڑتی ہے. اچھا جو سرکاری اسکول ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے, اس میں آپ اپنے بچوں کو بھیجنے کے, اچھا پھر کیا کرتے ہیں عام اور متوسط طبقے کے لوگ, بولتے ہیں یار یہ بچہ وہاں جاتا ہے, پڑھتا تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے تو کچھ بھی, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کام پہ لگا دو. پھر کیا ہو رہا ہے, آپ کے نسل در نسل آپ دوبارہ سے جہالت کی طرف جا رہے ہیں.
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے آپ کی نسلیں بنتی ہیں، اس سے آپ کی کنٹری بنتی ہے، اس سے آپ کی قوم میں بیداری آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکاری اسکولوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی جو فیسیں ہیں انہیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو ایک بہت بڑی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے، کوئی اسکول 12,000 روپیہ بچے پر بچہ، اگر میرے 3 بچے ہیں تو میں پہلے تو 60-50 بھائی یہی بات آ رہی ہے کہ کیونکہ جتنے گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول جو بہت 5 یا 10 ستارے جن کو لگے ان کی تو فیس ہم عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، آنیسٹلی بات ہے، لیکن وہی والی چیز کہ گورنمنٹ اسکولوں کو اچھا ہم ری پبلش کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بڑا انڈیا کا اچھا لگا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ ان 5-10 اسکولوں کا نام نہ لیں، اس میں تو جو جاتے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جن کے بچے جو عام بھی پرائیویٹ، ہم سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، جتنے ہم صاحب بیٹھے ہوئے ہم سب کے بچے پڑھتے ہیں۔ اچھا جو آپ کے گلشن میں ہیں یا جوہر میں ہیں یا تھوڑے تھوڑے سے سفید پوش علاقوں میں جو پرائیویٹ جہاں پہ میرے بچے پڑھتے ہیں، آپ یقین کرو کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آپ کو پیسہ جو ہے نا بچوں کی ایجوکیشن پر اور دینا پڑتا ہے کہ یا ٹھیک ہے نام ہے ان اسکولوں کا چھوٹا موٹا، وہ نام پر بقایا اگر یہی ایجوکیشن جس طرح خان صاحب کہتے تھے اپنی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، کہ بھئی میں جو امیر جو لوگ ہیں اپنے پرائیویٹ اسکولوں سے بچے نکال کر سرکاری اسکولوں میں لائیں گے، کیا کوئی ایسی مثال دی جا سکتی ہے؟ ہم سب اسی شہر کے ہیں، اسی کے حوالے سے میں بات ایسا کرنے نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ جو خان صاحب کی بات ٹھیک تھی، چاہے انہوں نے نہیں کی، اسے چاہیے کہ موجودہ گورنمنٹ کو اپنانا اور جو ان کی ٹھیک باتیں اسے کرنا اور سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر کرنا۔ دیکھیں اس کے اوپر بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کو اگر آپ اس کا یہ گوگل پر اب تو سب کچھ پڑا ہوا ہے، اگر آپ ایجوکیشن کا جو سالانہ فنڈ ہے، جتنا بچت ہے اس کا، آپ وہ دیکھ لیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ بالکل اسی بارے میں ہم اقبال صاحب سے آپ کو ہم اگلے سیشن میں آپ سے بات کریں گے۔ اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں، بالکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم جس طرح کے انڈیا میں نے ایک چیز دیکھی جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ اب آپ کی ہی جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یکساں تعلیم ہونی چاہیے، انڈیا کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے انہوں نے گورنمنٹ میں مرج کر دیا، گورنمنٹ کا جو ان کا بل نہیں آتا بجلی کا، ٹھیک ہے، لیکن رینوویشن جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کریں گے، اس طریقے سے شام میں جو ہے وہ پرائیویٹ ہے اور صبح میں گورنمنٹ ہے، تو اس طریقے پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ خوبصورت میں سمجھتا ہوں، اچھا ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے یہاں انسٹیٹیوشن ہے، اسکول نہیں ہے، ہمارے یہاں اسکولس ہیں، سینٹ پیٹرک سینٹ پول میں آفٹرنون کی بھی شفٹ ہے۔ نہیں آفٹرنون تو سینٹ پیٹرک سے تو میں بھی پڑھا ہوں، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے، گورنمنٹ بیس اسکول جو ہیں ان کو صبح گورنمنٹ رکھیں، شام کو پرائیویٹ والوں کو بولیں آپ کا بجلی گیس کا بل نہیں آئے گا، لیکن مینٹیننس ساری آپ کروا کے دیں گے، تو ایسا کیوں نہیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا جی؟ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں ان کی جو فیسیں ہیں، جو اساتذہ وہ پڑھاتے ہیں، سن کے افسوس ہوتا ہے یار۔ جی بالکل بالکل، ان کی 5,000 سیلری، 8,000 سیلری، اور وہ بچوں سے لے رہے ہیں 12,000 روپے۔ ایسا ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادتی تو سب کے ٹیچروں کی تنخواہیں کم ہیں، سسٹم ہمارے یہاں خراب ہے، اور اس کو بنانے کے لیے قابل لوگوں کی ضرورت ہے۔ سیاسی بھرتیوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ سربراہ جب ایک قابل نہیں ہوگا تو کیا وہ بنائے گا اس کو؟ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سیکرٹری لیول کے لوگ صرف مال بناتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اوپر کے لوگ آتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، ادارے ہمارے تباہ ہو گئے۔ تو یہ بھی آ گئی، تعلیم بھی سیاست میں آ گئی، فنڈز پورے لے رہے ہیں، لوگوں کی حاضری نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، اسکول ہے سندھ میں، انٹیریئر سندھ کے اندر اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے، لوگوں نے کاشتکاری کی ہوئی ہے، اپنا اناج ڈالا ہوا ہے، بالکل ہے، یہ حقیقت ہے جو حقیقت ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ سندھ کا وزیر تعلیم سو رہا ہے، یا پنجاب کا وزیر تعلیم سو رہا ہے، یا KPK کا سو رہا ہے، سب جگہ یہی حال ہے۔ سیاسی بھرتیاں، وہ لوگ جو کہ میرٹ پر نہیں آئے، میرٹ ہمارے یہاں نہیں ہوگا جب تک صاحب یہ فقدان رہے گا۔ اصل میں میرٹ کا پرابلم یہ کہ ہمارا ہمارا آخری منٹ ہے، سسٹم نہیں بنا نا سر۔ دیکھیں آج کراچی والے بیچارے بائکیں چلا رہے ہیں، پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر لوگ جو ہے وہ بائکیں چلاتے ہیں، پڑھے لکھے قابل لوگ میرے اپنے پاس ہیں، 20-25 لوگ میرے پاس جاب کر رہے ہیں۔ مجھے خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارا وسائل نہیں ہے، لیکن اب کریں کیا؟ ایک مسئلہ ڈیل نہیں کر سکتے نا، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے تو بھائی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں ایک بات بولوں گا کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں، اقبال صاحب ہمارے یہاں پر پرائس کنٹرولنگ نہیں ہے۔ دیکھیں جس وقت پرائس کنٹرولنگ جب آ جائے گی تو چیزیں اچھی ہوگی۔ آپ کو اس کو کھنڈر بنا دیا، کھنڈر بنا کیوں؟
सिस्टम नहीं है। ज़ीशान साहब इदारे हैं, अंदर इसलिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद हैं, मार्केट कमेटियां मौजूद करेक्ट है भाई, करेक्ट है लेकिन वो सारे वो ठंडे कमरों में नहीं बैठे नहीं हैं। नहीं, ठंडे सारे- कमरे सारे- नहीं। ठेकेदार आप उनसे भी लोग ज्यादा, मैं ये कहता हूँ कि आगे का माफिया पैसे कि देते हैं। इलेक्ट्रिक क्यों इतना आप ये देखिए फाल ना, हुआ, सारा निज़ाम आपके पास तो निजाम है, हमारा- लेकिन इसी के निज़ाम साथ के अंदर क्या बात करेंगे मुझे बताएं। देखिए मैं अगर अच्छी बात है इस पे बैठ के कर लूँ तो मेरा जमीन तो पे नहीं होगा ना। बिल्कुल ऐसे इस वक्त में पूरे कराची का जो हाल है ना, मैं तो कहता हूँ कि जी अब वो फिर बात कर लूँगा, बात गलत हो जाएगी। चलिए यहाँ इसीलिए चाहिए गंदा- ब्रेक का कहा जा रहा है। चाहिए, उम्मीद रखें अच्छा हो जाएगा एक इंशाल्लाह। बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। इनकी इकबाल नींद हराम कर दे इनकी सबकी, आई तो वजह ही है। इलामा साहब लोग आपका तो बहुत बहुत बेचे शुक्रिया रहे कि आपने ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी बात बताई। इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात बताई, और वाकई में एक हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी बात करते हैं, या अब्दुल रज़ाक भाई हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, इकबाल नागौरी साहब जो कि हमेशा, आज तो खैर हमने सियासत में बात की, हमेशा इनका एक होता है कि छोटे जितने भी आपके जो कारोबार शुरू करें उनको आप जो हैं वो हिम्मत दें कि वो आगे बढ़ें। कामरान से हम अगले सेशन में बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद नए मेहमान ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबाबत। ज़ीशान अज़हर।